TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نعمان ستار۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا اپنے کینیڈین ہم منصب جسٹن ٹروڈو سے ملاقات کے لیے آٹوا پہنچ گئے ہیں، جہاں معیشت، تجارت، چین اور روس جیسے امور زیر غور آئیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا اپنے کینیڈین ہم منصب جسٹن ٹروڈو سے ملاقات کے لیے آٹوا پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ معیشت، تجارت، چین اور روس پر بات چیت کریں گے۔ کشیدا کا دورہ ایشیائی سربراہی حکومت کی طرف سے پہلا دورہ ہے جب سے کینیڈا نے اپنی نئی ہند بحر الکاہل حکمت عملی شروع کی ہے۔ یوکرین پر روس کی جوہری دھمکیاں جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا کے لیے تشویشناک ہے، جنہوں نے جمعرات کو وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ امریکی دورے سے قبل آٹوا کے طوفانی دورے کے دوران مشرقی یورپ میں جنگ کو اپنی بات چیت کا اہم موضوع بنایا۔ کشیدا کا تعلق ہیروشیما سے ہے، جہاں جنگ کے دوران جوہری ہتھیاروں کا دنیا کا پہلا استعمال اب بھی ایک طویل سایہ رکھتا ہے۔ اپنے دورہ کینیڈا کے دوران وہ G7 اجلاس کی کامیابی کے لیے تعاون کی درخواست کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ جناب کشیدا نئی قومی سلامتی حکمت عملی پر بھی تفہیم حاصل کریں گے، جو حکومت نے گزشتہ ماہ منظور کی تھی۔ کشیدا نے کہا کہ جاپان اور کینیڈا اس بات پر سختی سے متفق ہیں کہ تشدد کے ذریعے بین الاقوامی اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم سب تسلیم کر رہے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے۔ دنیا اس وقت بدل گئی جب روس نے ایک پرامن پڑوسی پر حملہ کرنے کا انتخاب کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں غیر مستحکم یا آمرانہ ریاستوں کی وجہ سے مسلسل خطرات ہیں۔ ٹروڈو نے اپنے زیادہ تر تبصرے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے معاشی تعلقات پر مرکوز کیے اور اس ملک میں اہم معدنیات کو دیکھنے کے لیے جاپان سے آنے والے ایک بڑے تجارتی مشن کا ذکر کیا، وہ معدنیات جن کی بیٹری کی پیداوار کے لیے زیادہ مانگ ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا اس سال جاپان کو ایک تجارتی مشن بھی بھیج رہا ہے۔ وہ یہ وضاحت کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ جاپان قانون پر مبنی بین الاقوامی نظام کے تحفظ کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں بھرپور اضافے کے لیے کوشاں ہے۔ واضح رہے کہ فومیو کشیدا اس وقت مئی میں ہیروشیما میں ہونے والے G7 یعنی گروپ آف 7 سربراہ اجلاس سے قبل فرانس، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ کے دورے پر ہیں۔ معاشی ماہرین نے بینک آف کینیڈا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بینک آف کینیڈا کو اگلے چند سالوں میں $8.8 بلین تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ معاشی ماہرین نے بینک آف کینیڈا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بینک آف کینیڈا کو اگلے چند سالوں میں $8.8 بلین تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق، جس میں کہا گیا ہے کہ مرکزی بینک نقصانات کے نتیجے میں مواصلاتی چیلنج کا شکار ہو سکتا ہے۔ CD ہووے انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق کہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں کل نقصانات $3.6 بلین اور $8.8 بلین کے درمیان شامل ہوں گے۔ موسم خزاں میں بینک آف کینیڈا نے اپنی 87 سالہ تاریخ میں اپنا پہلا نقصان پوسٹ کیا۔ اس کی تیسری سہ ماہی میں $522 ملین کا نقصان ہوا۔ مرکزی بینک نے اپنی مالیاتی رپورٹ میں کہا کہ اس کے اثاثوں پر سود سے حاصل ہونے والی آمدنی بینک میں ڈپازٹس پر سود کے چارجز کے مطابق نہیں رہی، جو کہ بڑھتی ہوئی شرح سود کے درمیان بڑی ہے۔ یہ مسئلہ برقرار رہنے کی توقع ہے کیونکہ سود کی شرح بلند رہتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نقصانات کے حجم کو متاثر کرنے والا دوسرا عنصر یہ ہے کہ مرکزی بینک میں مالیاتی اداروں کے ذخائر کتنے بڑے ہیں، جبکہ نقصانات بینک آف کینیڈا کی مانیٹری پالیسی چلانے کی صلاحیت کو متاثر نہیں کرتے ہیں۔ تاہم وبائی امراض کے دوران مرکزی بینک کے پالیسی فیصلوں نے موجودہ صورتحال کو جنم دیا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کے جواب میں بینک آف کینیڈا نے سرکاری بانڈ کی خریداری کے پروگرام کے حصے کے طور پر اپنے اثاثوں کو ڈرامائی طور پر بڑھایا۔ مقداری نرمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ پالیسی مرکزی بینک کی معیشت کو متحرک کرنے کی کوششوں کا حصہ تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم خود کو دوبارہ اس طرح کی صورتحال میں پا سکتے ہیں، اور اس لیے یہ ممکنہ طور پر بینک آف کینیڈا ایکٹ میں بڑی اصلاحات کے بارے میں سوچنے کا موقع ہے، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم اگلی بار کے لیے تیار ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورانٹو کے لیے موسم کا ایک خصوصی بیان جاری کیا گیا، جس میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہرین نے ٹورانٹو میں آنے والے دنوں میں سردی میں شدید اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق سردیوں کا ایک اور مجموعی موسمی نظام ٹورانٹو کی طرف روانہ ہو رہا ہے، جس کے تحت شہر میں شدید بارش اور ممکنہ طور پر سڑکوں پر خراب صورتحال کا امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورانٹو کے لیے موسم کا ایک خصوصی بیان جاری کیا گیا، جس میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق جزوی طور پر منجمد زمین میں اس بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے۔
جمعے کی شام تک چند سینٹی میٹر برف پڑنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ویدر نیٹ ورک اسی طرح خبردار کرتا ہے کہ اس ہفتے کا اختتام وسطی اور جنوبی اونٹیریو کے لیے شدید بارش اور برف باری کے ساتھ ہونے والا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق موٹر سائیکلوں کو موسم سرما میں ڈرائیونگ کے خطرناک حالات کی توقع کرنی چاہیے اور اس کے مطابق سفری منصوبوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ اگر گاڑی چلاتے وقت حد نگاہ کم ہو جاتی ہے تو رفتار کم کریں، آگے ٹیل لائٹس دیکھیں اور رکنے کے لیے تیار رہیں۔ شدید برف باری میں بعض اوقات مرئیت اچانک کم ہو سکتی ہے۔ ہائی ویز، سڑکیں، واک ویز اور پارکنگ لاٹس جیسی سطحیں برفیلی اور پھسلن والی ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویکینڈ پر شہر میں سورج نکلا رہے گا، جبکہ درجہ حرارت کم سے کم -3 اور زیادہ سے زیادہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ چین اور بھارت کی سرحد پر کشیدگی ہے اور غیر متوقع صورتحال ہے، مگر ہم شمالی سرحدوں پر صورتحال کو مستحکم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحد پر کشیدگی جاری ہے اور چین نے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ سرحد پر کشیدگی ہے اور غیر متوقع صورتحال ہے، مگر ہم شمالی سرحدوں پر صورتحال کو مستحکم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی اتنی ہی تعداد میں فوجی موجود ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نے کہا کہ چین کی جانب سے سرحد پر کسی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ ریاست اروناچل پردیش کے قریب سرحد پر چینی فوج کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، جس پر ہم گہرے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر کشیدگی ہے اور غیر متوقع صورتحال ہے، مگر ہم شمالی سرحدوں پر صورتحال کو مستحکم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شمالی سرحد پر چین کی جانب سے اہلکاروں کی تعیناتی اسی طریقے سے جاری ہے۔ ہمارے پاس اتنی ہی تعداد میں فوجی موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ تعینات فوجی چوکس ہیں، جو کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستانی فوج چین کے ساتھ میز پر موجود 7 مسائل میں سے 5 کو حل کرنے میں کامیاب رہی اور ہم فوجی اور سفارتی دونوں سطحوں پر بات کرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کافی ذخائر ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ میں خفیہ مواد کو سنجیدگی سے لیتا ہوں۔ جو بائیڈن کی خفیہ دستاویزات کے بارے میں تحقیقات کے حوالے سے امریکی اٹارنی جنرل نے ایک خصوصی وکیل مقرر کر دیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی خفیہ دستاویزات کے بارے میں تحقیقات کے حوالے سے امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے ایک خصوصی وکیل مقرر کر دیا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ نومبر میں دستاویزات کی پہلی کھیپ ملنے پر ان کے وکلاء نے فوری طور پر حکام کو مطلع کیا۔ لوگ جانتے ہیں کہ میں خفیہ مواد کو سنجیدگی سے لیتا ہوں۔ سابق صدر ٹرمپ کی صدارت کے دوران محکمہ انصاف کے سابق سینئر اہلکار رابرٹ ہر تحقیقات کی قیادت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن کی رہائش گاہ سے ملنے والی دستاویزات سابق صدر اوباما اور بائیڈن انتظامیہ کے دور سے متعلق ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ نومبر میں بھی صدر بائیڈن کے واشنگٹن میں دفتر سے کچھ خفیہ دستاویزات ملی تھیں۔ بائیڈن انتظامیہ سابق صدر ٹرمپ کے گھر سے برآمد شدہ خفیہ دستاویزات کی تحقیقات بھی کر رہی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے یہ تقرری عوام کے لیے خاص طور پر حساس معاملات میں آزادی اور جواب دہی کے لیے محکمے کی وابستگی کو واضح کرتی ہے۔ رابرٹ ہر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے وکیل رچرڈ سوبر نے کہا کہ صدر بائیڈن نے محکمہ انصاف کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے اور وہ خصوصی وکیل کے ساتھ بھی تعاون کرتے رہیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ مکمل تحقیق سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ دستاویزات نادانستہ طور پر غلط ہو گئی تھیں اور صدر اور ان کے وکلاء نے اس غلطی کا پتہ چلنے پر فوری کارروائی کی۔ خیال رہے کہ امریکی محکمہ انصاف صدر جو بائیڈن کے ایک تھنک ٹینک میں موجود پرانے دفتر سے ملنے والی کلاسیفائڈ دستاویزات کا جائزہ لے رہا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔